أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين آمين يا رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید کرتی ہوں آپ سب ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے. آج اللہ کی توفیق کے ساتھ ہم سیشن نمبر 20 پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. یہ وہ دو علامات تھیں جو ہم نے پچھلے سبق 19 میں پڑھی تھیں. ایک اسکرو اور لات. قرآن میں ڈوز اور ڈونٹس ہوتے ہیں. کچھ کرنے کے لیے حکم دیا جاتا ہے اور کسی چیز سے روکا جاتا ہے. تو وہ کیسے الفاظ ہوتے ہیں کہ ہم پہچانیں کہ اس کو کرنے کا حکم ہے اور کس چیز سے روکا جا رہا ہے. تو اس کے لیے دو علامات ہم نے لاسٹ کلاس میں سیکھی تھی. ٹھیک ہے. اب جو ہے وہ ظاہر ہے یہ الگ تو نہیں آتی ہیں. آپ نے دیکھا جیسے جیسے سبق آگے بڑھتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کو ہر چیز کے ساتھ 6 کمال کے حروف اور 2 تناتم بھی آپ کو ملتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پر انہی الفاظ کے ساتھ اس گروہ کے والے الفاظ کے ساتھ جس میں آپ نے دیکھا تھا کہ پہلے دوسرے حرف پہ جزم اور آخری پہ جزم واحد میں اور پھر واو الف. ٹھیک ہے. اب ان کے ساتھ جب ہم 6 کمال کے حروف لگاتے ہیں تو پھر کیسے ترجمہ کریں گے. ٹھیک ہے. جو آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ جو رولز ہوتے ہیں وہ 100% اپلائیبل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے. لینگویج میں کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں. تو آپ نے اپنے ذہن کو ہمیشہ تیار رکھنا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک رول ہے تو وہ سارا کچھ ویسے ہی اپلائی ہوگا. اس میں کہیں نہ کہیں آپ کو کچھ نہ کچھ ایزمپشنز ملیں گی. ٹھیک ہے. اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار رہنا. یہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے ایسا تو نہیں تھا یہ تو رول تھا. لینگویج ہے, ڈفرینٹ رولز ہوتے ہیں اور کچھ ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ نے یہی والے جو الفاظ تھے جس میں روکنے کا حکم تھا یا کرنے کا حکم تھا اس کو اپنے 6 کمال کے ساتھ لگا کے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. اب جیسے یہ الفاظ لکھے ہوئے ان کے معنی بھی کچھ کے معنی لکھے کچھ کے معنی آپ کو آتے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ اگر فعل کے ساتھ یا متکلم لگتی ہے تو پھر وہ چھوٹی نون کے ساتھ ایک اضافے کے ساتھ لگتی ہے. یہ اس لیے تھا کہ یا اپنے سے پہلے زیر مانگتی ہے اور ہم فعل کے آخری حرف کو زیر نہیں دے سکتے. جبکہ ہم نے دیکھا تھا کہ اسم اور جو ہمارے حرف جار تھے وہ یا کی بات مان لیتے تھے تو اور اپنے ساتھ زیر لے لیتے تھے. ٹھیک ہے. مگر فعل نہیں ہو سکتا کیونکہ فعل کا آخری حرف کی جو حرکت ہوتی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. وہ زیر نہیں جا سکتی صرف یا کی وجہ سے. تو اس میں پھر ہم ایک چھوٹے نون کا اضافہ عربی میں ہوتا ہے اور پھر وہ نون زیر نی بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا کہ یہاں پر بھی سب سے پہلا ورڈ نی لکھا ہوا ہے کیونکہ ابھی ہم اس کو فعل کے ساتھ فعل امر کے ساتھ استعمال کرنے والے ہیں. ورنہ آپ نے 6 کمال کے حروف میں دیکھا ای کا نا کم ہا ہی ہم ہوتا تھا. ٹھیک ہے نا. بار بار ایک بات کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بار بار ذکر کرنے سے ذہن نشین ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی آپ یہ الفاظ پڑھیں اور اس کا ترجمہ کریں. سسٹر نازیہ آپ پڑھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انبئونی بتاؤ مجھے. باجی ٹھیک ہے. جی جی بالکل. وخشونی اور ڈراؤ مجھے. فذکرونی پس ذکر کرو میری. ارینی دکھا مجھے. فاتبعونی پس اتباع کرو میری. اتخذونی بناؤ مجھے. انذرنی مہلت دو مجھے. اذکرنی یاد کرو مجھے. اذکر ہوگا نا. جی اذکر ہوگا نا. اذکرنی یاد کرو مجھے.
اجعلنی بنا مجھے، ادخلنی داخل کر مجھے، واخرجنی اور نکال مجھے۔ ٹھیک، ماشاء اللہ، مجد فضل، بارک اللہ فیک۔ جزاک۔ صحیح پڑھا آپ نے۔ جی سسٹر خالدہ آپ پڑھیے گا۔ جی، انبئونی مجھے بتاؤ، بخشونی مجھے ڈراؤ، فذکرونی پس میرا ذکر کرو، آرینی مجھے دکھاؤ، فاتبعونی پس میری اتباع کرو، اتخذونی اور مجھے بناؤ، انظرنی اور مجھے مہلت دو، اذکرنی اور میرا ذکر کرو، اجعلنی مجھے بناؤ، ادخلنی مجھے نکالو، مجھے داخل کرو، واخرجنی اور مجھے نکالو، یہ نکال۔ جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مجد فضل، بارک اللہ فیک۔ جی یہ بھی آپ لوگ پڑھیں، تاکہ کیونکہ یہ سارے پریکٹس کے الفاظ ہیں اور انشاءاللہ آپ کو یہ قرآن میں بہت ہیلپ کریں گے۔ سسٹر شاہدہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ دینا ہمیں ہدایت دینا، آپ کی آواز کٹ رہی ہے، مجھے لگ رہی ہے یا سب کو محسوس ہو رہی ہے؟ آپ کے انٹرنیٹ کٹ آواز رہی سنائی نہیں دے رہی ہے۔ انٹرنیٹ میں مسئلہ ہو رہا ہے، تھوڑی سی جگہ چینج کر کے دیکھیں، سگنل اچھا ہے۔ جی اب ٹھیک ہے۔ جی اہدینا اہدینا، ہمیں ہدایت، یہ دیکھیں یہ جو الف ہے، اہدینا ہاں یہ سواد بنا ہوا ہے نا، یہ ہے حمزۃ الوصل، ٹھیک ہے، یہ دیکھیں سواد کی طرح پیش نہیں ہے، اچھا اسی لیے اس کو حمزۃ الوصل کہتے ہیں۔ کبھی آپ کو یہ لکھا ہوا نظر آئے گا اور کبھی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ ایسے سواد سا بنا ہوا ہے، تو یہ ہے وصل، یعنی کہ آپ نے تیسرے حرف کو دیکھ کے علامت لگانی ہے، اہدینا۔ دینا ہمیں ہدایت دے، آتینا ہمیں دیا، ہمیں دے، واجعلنا اور ہمیں دے، واجعلنا اور ہمیں بنایا، ہمیں بنایا نہیں ہے نا، وقینا یہ دیکھیں فعل امر ہے، ٹھیک ہے نا، فعل امر ہم پڑھے نا، یہ اس میں حکم کے معنی آئیں گے یا التجا آئے گی، اور ہمیں بنا، ٹھیک ہے، التجا کے ہوں گے، بنانا اس کے معنی لکھیں کہ جعل کے معنی کیا ہے، ٹھیک۔ بنانا ہے، مگر آپ نے فعل کے حساب سے اس کا ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ کو دوسرے حرف پہ جزم لگ رہا ہے، آخر پہ بھی جزم ہے، اس کے بعد نہ لگائے تو اور ہمیں بنا، ٹھیک ہے، آپ التجا کر رہے ہیں نا کہ اللہ تعالی ہمیں دے، ہمیں بنا، ٹھیک ہے، اس طرح۔ بنا ہوں، صحیح۔ آپ کی آواز بہت کٹ رہی ہے، آپ تھوڑا سا نا آپ جگہ چینج کریں، میں جب تک کسی اور سے پڑھواتی ہوں، ٹھیک ہے، آپ ذرا انٹرنیٹ چیک کریں، بہت اٹک رہا ہے، بالکل آواز نہیں سمجھ آ رہی۔ سسٹر ہدا آپ پڑھیے گا، سسٹر شاہدہ نا تھوڑا جگہ چینج کریں گے پھر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اہدینا یہ بھی امر والے ہیں نا جی سر؟ بالکل بالکل۔ ٹھیک۔ اہدینا ہدایت دے ہمیں، ہوں، آتینا ہمیں دے، ہوں، وجعلنا اور ہمیں بنا، وقینا اور ہمیں بچا، ہوں، اخرجنا اور ہمیں نکال، اور نہیں ہے اس میں، صرف نا ون اخرجنا ہمیں نکال۔ سوری ہوں، ہاں ہم ونجینا اور ہمیں نجات دے، ارینا ہمیں سکھا، دکھا۔ دکھا، فَاكْتُبْنَا بس ہمیں
ہمیں لکھ, ہمارا شمار کر یا ہمیں لکھ. اچھا بس ہمیں لکھ. ٹھیک ہے. وانصرنا اور ہماری مدد کر. ورزقہم اور انہیں رزق دے یا اور انہیں کھلا. وَأَخْرِجُوهُمْ اور انہیں نکال. وَأَقْتُلُوهُمْ اور انہیں نکالو. ٹھیک ہے, واو الف ہے, قتل کریں. جمع, اور قتل کرو انہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. وَإِذْ اور انہیں نصیحت کریں. وَأَتِّهِمْ انہیں نہیں سمجھ آ رہا. انہیں عطا کر, انہیں دے. انہیں عطا کر. وَأَكْسُوهُمْ اور انہیں پہنائیں یا پہنا. ہاں, وَأَقْسُو نہیں ہوگا, وَقْسُو ہوگا. ٹھیک ہے, واو سے ملا دیں گی آپ ڈائریکٹ. وَقْسُوهُمْ. وَأَكْسُوهُمْ ٹھیک ہے. اور انہیں پہنا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جزاک اللہ مزید فضل بارک اللہ فیک. جی سسٹر شمیم آپ پڑھیں گی. اتنا ہدایت دے ہمیں. آتنا آ کر ہمیں, جدی ہمیں. وجعلنا بنا ہمیں, اور بنا ہمیں. واقعنا اور بچا ہمیں. اخرجنا نکال ہمیں. ونجنا اور نجات دے ہمیں. ارینا دکھا ہمیں, سکھا ہمیں. فاکتبنا لکھ ہمیں, پس لکھ ہمیں. وانصرنا اور مدد کر ہماری. ورزقہم اور رزق دے انہیں. وَأَخْرِجُوهُمْ اور نکال انہیں. وَقْتُلُوهُمْ اور قتل کر انہیں, قتل کرو انہیں. وَعِظْهُمْ اور نصیحت کر انہیں. آتِہم دے انہیں. وَقْسُوهُمْ اور پہنا انہیں. اچھا, یہ وَعِظْهُمْ نہیں, یہ واز کا ہی ہے. ٹھیک ہے, یہ تو اور نہیں ہے. ٹھیک ہے, واز ہوتا ہے نا نصیحت کرنا. اوکے. ٹھیک ہے, یہ واز کا ہی اپنا واو ہے, تو یہاں اور نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے جی, یہ اور کچھ الفاظ ہیں, یہ بھی ہم نے پریکٹس کرنے ہیں انشاءاللہ. یہ ایک ایک سسٹر ایک ایک سرکل پڑھیں گی, پھر اس کے بعد ہم آیات پہ آ جائیں گے. سسٹر فہمیدہ آپ پڑھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرا پڑھ, قم اٹھ, انذر آگاہ ہو, اشرح کھول, اجعل بنا, کو بچا, اعبدو عبادت کرو, خذ لو, انزل اتار نازل کر, اغفر معاف کر, اجعل بنا, اکتب لکھ, حب عطا کر, اطعم کھلا, قل کہہ دے, سل پوچھ, ارزق رزق دے, اہدی ہدایت کر, اسکن رہو, انزل نازل کر, اجعل بنا اذهب جاؤ جا, انظر دیکھ, انصر مدد کر, افتح کھول. دوسری سلائڈ, اقرا پڑھ. جی ٹھیک, ماشاءاللہ. اچھا, یہ انذر جو ہے نا, یہ آگاہ کر. ٹھیک ہے جی جی. جی, سسٹر حسنہ آپ پڑھیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اغفر معاف کر, ارحم رحم کر, اتمم پورا کر, ٹھیک ہے, لگا ہوا زبر. اتمم پورا کر, افرغ میننگ کیا بچے انڈیل, انڈیل دال. ہاں, اسٹریف بچہ بچا. ادعو
बुला बुलाना बुलाओ। बुलाओ। ला तत्तबिउ नहीं इत्तबा करो। कुनू हो जाओ। इख्तुलू कत्ल करो। इसजुदू सजदा करो। अनफिकू खर्च करो। कुलू कहो। इशरबू पियो। इख्शौ डरो। उदकू बुलाओ। उश्कुरू शुक्र करो। इस्तईनु मदद मांगो। इक्सुलू धो लो। इब्अस भेजना हम भेज। भेजो भेज। इर्जऊ वापस लो। हाँ, वापस लौटो। ठीक, जज़ाकल्लाह मदद फजल बारकल्लाह फीक। मिस्टर मुंतहा आप पढ़िएगा। अस्सलाम वालेकुम। उश्कुरू शुक्र करो। इस्माऊ सुनो। इसबिरू सब्र करो। व उस्कुरू याद करो। आम और याद इलमू करो। और याद और याद कर। इलमू जानो। तूबू रजू करो। इदखुलू दाखिल करो। आएगा। देखें तीसरे पे पेश है ना, तो पेश उदखुलू दाखिल हो जाओ। दाखिल हो जाओ। कु बचाओ। उकीमू कायम करो। कूलू खाओ। इशरबू पियो। अत्तकू डरो तकवा इख्तियार करो। इत्तकू 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 अस नुज़ेल लगा के इस इस्ताहयू जी। जिंदा छोड़ो। उश्कुरू शुक्र करो। अंदर वाला भी पढ़। उसजुदू सजदा करो। उबुदू इबादत करो। आतियू अतात करो। अनफिकू खर्च करो। अरकाऊ रुकू अरगा करो। या जेर लगाएंगी। जबर जबर होगा तीसरे हर्फ पे तो जेर लगेगा, और जेर होगा तब भी जेर लगेगा। ठीक है जी। अगर जबर इरकाऊ उसी वक्त पढ़ा जाएगा जब अगर जबर ऑलरेडी लिखा हुआ हो। जैसे अनजिल पे ऑलरेडी अलिफ पर जबर है। ठीक है जी। तो फिर आपको जैसे अनजिर पे है जो लिखा हुआ है वो तो वैसे ही पढ़ना है, मगर अगर तीसरे हर्फ पे जबर या जेर है और हमजा तो वसल खाली है तो फिर हम जेर लगा के पढ़ेंगे, और अगर पेश है तीसरे पे तो पेश ही लगेगा। ठीक है जी ठीक है। इरकाऊ रुकू करो। उबुदू इबादत करो। अजरिब बयान करो। फिर सही पढ़े। इजरिब बयान करो। ठीक है ये रूल आप सबको अब याद हो जाना चाहिए। ठीक है हमज़तुल वसल का। जी इंशाल्लाह ये आयात पढ़ेंगे। जी सिस्टर फौजिया आप पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक़ूलू और कहो लिन्नासी लोगों से हुस्नौ व अक़ीमुस्सलाता व आतुज़्ज़कात लोगों के लिए। वक़ूलू और कहो लोगों के लिए अच्छी बात। व अक़ीमुस्सलाता और उन्होंने कायम की नमाज और अदा की ज़कात। या अय्युहन्नासु ए लोगो कुलू खाओ मिम्मा फिल अर्दी उसमें से नहीं कुलू खाओ जो उसमें से जमीन जो में है। जमीन में है। जी जो जमीन में है हलालन हलाल तय्यबन पाक। वला तत्तबिउ और ना तुम इत्तिबा करो खुतवाती शैतान के कदमों की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू
ए लोगो जो ईमान लाए हो उदखुलू इस्सिल्म दाखिल हो जाओ इस्लाम में काफतन मुकम्मल वला तत्तबिउ और ना तुम इत्तिबा करो खुतवात शैतान शैतान के कदमों की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो अतीउल्लाह अतात करो अल्लाह की व अतीउर रसूल रसूला और अतात करो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। वला तुबतिलू और ना तुम वला तुबतिलू अमालकुम और ना तुबतिलू का क्या होगा? बर्बाद करना, और ना बर्बाद करो। हाँ, ना बर्बाद करो अपने अमाल। जी सही। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए लोगो जो ईमान लाए हो ला तत्तखिज़ू ना तुम बनाओ काफिरीना औलिया काफिरों को दोस्त। कूलू कहो ला तकूलू ना तुम कहो फस्कुरुल्लाह बस जिक्र करो अल्लाह का इंदल मशरिल हरामी मशरिल हरामी के पास, इंदल मशरिल ना जिक्र करो और जिक्र मशरिल करो अल्लाह का हराम। मशरिल अच्छा, हराम और के जिक्र पास। करो अल्लाह का मशरिल हराम के पास। ला ताबुदू ना तुम इबादत करो इल्लल्लाह सिवाय अल्लाह के। उक्तुलू यूसुफा कत्ल करो इक्तुलू यूसुफा कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ला तख्तुलू यूसुफा और ना कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम। अच्छा, यहाँ आप और लगा रही हैं, और के लिए वाव होता है ना, तो वो तो नहीं है, ठीक है। यहाँ उक्तुलू कहाँ? और ला तख्तुलू, ठीक है। जी, उक्तुलू यूसुफा कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ला तख्तुलू यूसुफा ना कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ठीक, माशाल्लाह, मजिद फजिद बारकल्लाह फीक। तो आपने यहाँ पे देखा कि कूलू का जब कहा जा रहा है तो हुक्म दिया जा रहा है कि कहो, तुम सब कहो, जमा के लिए। ला तकूलू तो तुम सब ना कहो, ठीक है। तो ये ला ला ता आ गया, आपने देखा कि ये था डोंट्स के लिए कि डोंट डू दिस, और जो है वो जो हुक्म था वो भी आपने देखा कि कैसे आ रहा है, ठीक है। ये कूलू जो है जाहिर है ये उस पैटर्न पे नहीं है जो हमने इस उस्कुरू पढ़ा, ठीक है। मगर अब हमें पता चल गया कि कुछ अल्फाज ऐसे होंगे जो एक्सेप्शंस होंगी, ठीक है। जैसे आप देखें उदखुलू अलग है और कूलू अलग है, ठीक है, कुल अलग था। तो आपने ये बात हमेशा याद रखनी है ना, कि मैंने जैसे आपको बताया कि शुरू में कि जब लैंग्वेज होती है तो अपने जहन को इस बात के लिए रेडी रखते हैं कि एक्सेप्शंस आएंगी, ठीक है। जैसे इंग्लिश में भी बहुत सारे अल्फाज हम पढ़ते हैं जो लिखे जाते हैं, मगर जब हम उनको प्रोनाउंस कर रहे होते हैं तो वो जो है वो साइलेंट होते हैं। तो हम ये नहीं कहते कि इनको निकाल दें, वो लैंग्वेज है, उसमें उस वर्ड को उसी तरह लिखना है जैसे उसने बताया है, ठीक है। इसी तरीके से जो अल्फाज जैसे लिखे हुए हैं वो हमें कुछ एक्सेप्शंस को याद करना पड़ता है, और बार बार रिपीटेशन से आपको वो याद हो जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको अगर कहें कि कहने का हुक्म कुल है इसका वाहिद, फिर कूलू जो है वो इसकी जमा है, तुम सब कहो। ला तकुलू नहीं कहो, ठीक है। मगर ये फज कुरु, ये अज कुरु पे आपको समझ आ रही है, स्कुरु के वजन पे। इसी तरीके से उदखुलू भी उस कुरु के वजन पे आपको सेकंड पे थोड़ा सा रुकना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये करो है, और ला तकुलू अगर लफ्ज के शुरू में ला ता आ गया तो ये है कि ना करो, ठीक है। उक्तुलू कत्ल करो, ला तक्तुलू ना कत्ल करो, ठीक है। तो ये बात जहन में आपने जब आयात पढ़नी है तो रखनी है, ठीक है। सिस्टर हुस्ना आप पढ़े इन्हीं आयात को। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वखुलू लिन्नासी हुसनन व आक़िमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता, और कहो लोगों के लिए, अच्छे लोगों के लिए, नहीं, लोगों के लिए हुस्नन अच्छी बात, लोगों के लिए अच्छी बात, और कायम करो नमाज और अता करो ज़कात। या अय्युहन्नासु कुलू मिम्मा फिल अर्ज़ि हलालन तय्यिबन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ लोगों, खाओ जो ज़मीन में है हलाल पाक, और ना इत्तबा करो
शैतान के पैरवे के। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मी कफ़्फ़ातन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, दाखिल हो इस्लाम में, मुकम्मल करो और ना इत्तिबा मुकम्मल, करो। करो नहीं है, काफतिन है, मुकम्मल, ठीक है। नहीं, मुकम्मल जी एक इसम है, ठीक है, कैफियत है कि पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ इस्लाम में, ठीक है। जी दाखिल हो जाओ मुकम्मल और नहीं इत्तिबा करो शैतान के कदमों की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुब्तिलू आमालुकुम। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, इत्यात करो अल्लाह की और उसके रसूल की, इत्यात करो उसके रसूल की और नहीं इत्यात और नहीं हाँ, तभी तुब्तिलू, बर्बाद करो। हाँ, सही। बर्बाद करो आपके अमाल की। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तत्तखिज़ुल काफिरीना औलिया। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, नहीं बनाओ काफिरों मतलब बाजी जी, काफिरों को दोस्त, काफिरों के दोस्त, काफिरों को दोस्त। काफिरों को दोस्त। खुलू ला तखुलू फस्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम। कहो नहीं कहो फस्कुरु जिक्र करो अल्लाह की मशअरिल हराम के पास। देखिए, कूलू कहो, ला तकूलू, नहीं कहो, ना हाँ। कहो। अरे ये आयत नहीं है, अच्छा ये तो हमें समझ आ रहा है ना, ये अलग इन्होंने वर्ड्स जी करके एक ही के, ये आयत नहीं है, ये कुछ हिस्से हैं, ठीक है। जी जी। ला ताबुदू इल्लल्लाह। नहीं इत्तबा हाँ, नहीं इत्तबा करो, इबादत करो सिवाय अल्लाह की। इख्तुलू यूसुफा उख्तुलू यूसुफा। कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ला तख्तुलू यूसुफा। नहीं कत्ल करो यूसुफ अलैहिस्सलाम को। ठीक, माशाल्लाह, मदद से बारकल्लाह फीक। जी, सिस्टर हुदा आप पढ़े। ला तदखुलू मिन बाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अब्वाबिन मुतफर्रिका। ना दाखिल हो एक दरवाजे से और दाखिल हो मुख्तलिफ दरवाज़ों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनु ला तरफ़अू। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ना ऊंचा करो अस्वातुकुम अपनी आवाज़ों को, फ़ौका सौतिन नबी नबी की आवाज़ से, नबी की आवाज़ से ऊपर ना करो अपनी आवाज़। लहुम फिद दुनिया खिज़्युन व लहुम फिल आखिरति अज़ाबुन अज़ीम। लहुम उनके लिए दुनिया में खिज़्युन ज़िल्लत है, वलहुम और उनके लिए आखिरत में बड़ा अजाब है। लहुम अजरुहुम इंदा रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम। उनके लिए उनका अजर है उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम और कोई खौफ नहीं उन पर। इल्मुहा इंदा रब्बी। उसका इल्म मेरे रब के पास है। इल्मुहा इंदल्लाही। इसका इल्म अल्लाह के पास है।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, बेशक हम अल्लाह के लिए हैं और बेशक उसी की तरफ हमें लौटना है। लहुम मग़फ़िरतुम व अजरुन अज़ीम, उनके लिए मग़फ़िरत है और अजर है बड़ा। ला तुकातिलूहुम, ना तुकातिलूहुम, ना लड़ाई झगड़ा करो, इंदल मस्जिदिल हराम के पास। भी है ना? हाँ, हम भी है। ना लड़ाई झगड़ा करो उनसे मस्जिदुल हराम के पास। ठीक। लहुम अजरुहुम, उनके लिए उनका अजर है, इंदा रब्बिहिम, उनके रब के पास, वला खौफुन अलैहिम, और कोई खौफ नहीं उन पर। इन्नद दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, बेशक दीन इस्लाम इंदल्लाही, अल्लाह के पास है। पहले ये ये तो करें, सही नहीं किया ना बेशक मैंने। दीन बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक, इंदल्लाही, अल्लाह के नज़दीक। कि अच्छा, अल्लाह अल्लाह के के पास नज़दीक इस्लाम है। इस्लाम है। सही। बेशक दीन अल्लाह के नज़दीक इस्लाम है। ठीक, माशाल्लाह, मस्जिद फजल बारकल्लाह फी। जी, सिस्टर परवीन आप पढ़ें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुलू अनफुसकुम व अहलिकुम नार, ए लोगों जो ईमान लाए हो, खाओ कुलू कहो, अनफुसकुम अपने नफ्सों को, नहीं, कहो नहीं है, वले कू है, खाओ ना, कू है, बचाओ। बचाओ। अच्छा बचाओ अपनी जानों को और अपने अहल को आग से। छोटा नहीं होगा, एक सेकंड जी। व अकीमुस्सलाता व आतुज़ ज़काता व अक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, और कायम करो नमाज और ज़कात को, और कर्ज हसना यानी अच्छा कर्ज दो अल्लाह को। वजाहदू, ज़कात है ना, वो आतु और अदा करो ज़कात। ज़कात जी, मैंने कायम करो नमाज और ज़कात दो, और अच्छा हाँ, अतु देना है ना, ज़कात दो। जी जी। हाँ, और कर्ज हसना दो अल्लाह को। वजाहदू बि अम्वालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाहि, सबीलिल्लाहि, हाँ ठीक है। और वजाहदू, जहाद करो अपने मालों के साथ और अपनी जानों के साथ अल्लाह के लिए, जहाद अल्लाह के रास्ते में। ठीक है, फी जी, सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। जी, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह व कूनू मअस सादिक़ीन, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अत्तक़ुल्लाह, अल्लाह से डरो, और कूनू, और हो जाओ, मा सादिक़ीन, सच्चे लोगों के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ लोगों ईमान लाओ, सबर, ईमान लाओ नहीं, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अस्तईनु, सब मदद मांगो सबर के साथ और नमाज के साथ। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्खुज़ूल यहूद व नसारा औलिया, ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, मत बनाओ यहूद और नसारा को दोस्त। ला तुफ़सिदू फिल अर्द, नहीं फसाद फैलाओ जमीन में। तस्बिहू बकरतन, ज़बा करो बकरे, एक बकरे को। तस्बहू, बाबू, पस ज़बा नहीं, सॉरी, पस नहीं आएगा। तस्बहू, तुम ज़बा करो एक बकरे को। बकरतुन, एक, ये इस पे वो है ना, एक ही आएगा ना जी, गाय जी, एक गाय। अच्छा, ये आखिरी, हाँ। ला तुब्तिलू सदक़ातिकुम, हाँ,
اور مت برباد کرو اپنے صدقات کو. یا ایہل کتابی لا تغلو فی دینکم، اے اہل کتاب مت غلو کرو اپنے دین میں. جی ٹھیک، ماشاء اللہ، مزید فضل بارک اللہ فیک. دیکھیں ماشاءاللہ کتنی آسان آسان آیات ہیں نا، اور اپنی کتنی آسانی سے آپ جو ہے الحمدللہ تمام علامات کو اپلائی کر کے جو ہے وہ ان کے معنی کر رہی ہیں الحمدللہ. تو اسی طریقے سے اگر آپ ساری علامات سوچیں تو کتنا ماشاءاللہ سے آپ کو قرآن میں جو ہے وہ فائدہ ہوگا. یہ وہ آیات ہیں جو کبھی ہم جو ہے لفظی ترجمہ یاد کرتے ہوئے ہم یاد کرتے تھے ایک ایک لفظ کا ترجمہ. ٹھیک ہے، اب آپ کے پاس ماشاءاللہ اتنی نالج ہے کہ اللہ کے فضل سے کہ آپ کو سمجھ آ رہا ہے کہ کون سے، اور اگر آپ جب اس کا سیکنڈ لیول بھی آپ پڑھ لیں تو پھر آپ کو اور بھی پلیز زیادہ آپ کی آواز بہت سمجھ آتا ہلکی ہے. ہے، نہیں آ رہی. جی آپ کی آواز بہت ہلکی ہے، آ نہیں رہی. میری آواز نہیں آ رہی؟ نہیں آ رہی ہے. وہ آپ جو ہے نا رائٹ سائڈ جو اسپیکر بنا ہے اس کو ٹچ کر کے دوبارہ کریں گے تو آپ کا ٹھیک ہو جائے گا. ہمیں تو ماشاءاللہ اچھی آواز آ رہی ہے. آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. ٹھیک ہے، میں دیکھتی ہوں. جی، تو جب ہم الفاظ کو سمجھ کے اس کا ترجمہ کرتے ہیں نا تو اس کا الگ ہی وہ ہوتا ہے، کیونکہ جب یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس کو ہم لفظی ترجمے کو یاد کریں تو کچھ عرصے تک تو وہ آپ کو یاد رہتا ہے، مگر اس کے بعد وہ ذہن سے نکل جاتا ہے. مگر جو چیز آپ نے سمجھی بھی ہوتی ہے بہت اچھے سے تو وہ چیز آپ کو ہمیشہ یاد رہتی ہے. جیسے میتھس کے رول ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو جو کلاس 1 2 میں اور 3 میں سکھائے جاتے ہیں وہ ابھی تک آپ کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. بیسک رولز کی بات کر رہی ہوں، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کیونکہ آپ نے سمجھے بہت اچھے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایڈیشن سبٹریکشن. اسی طریقے سے قرآن کی جب آپ رولز اچھی طرح سمجھ جاتے ہیں نا تو پھر ان کو کچھ ایکسیپشنز کے ساتھ اپلائی کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے. ہاں باجی ماشاءاللہ اس سے اتنا فرق پڑا ہے کہ اب تو سنتے بھی ہیں نا کچھ تو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ہاں یہ بالکل قریب پہنچ جاتے ہیں. الحمدللہ بہت الحمدللہ اس کا اجر ہے، اور ان یہ سب لوگوں کا کیفیت جنہوں نے آتی اتنی ہے محنت کی، اور جب آپ آپ سب کا چھوٹی ماشاءاللہ چھوٹی بہت. احادیث، انشاءاللہ ہم چھوٹی چھوٹی احادیث کا بھی ایک کورس کریں گے تاکہ حدیثیں اور انشاءاللہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ سب ہمیں سمجھ آ سکیں. اور بہت ساری چیزیں کوشش تو یہی ہے کہ آپ لوگ کہیں نہ کہیں بیسک عربی گرامرز بھی جو ہے نا وہ جوائن کریں، ٹھیک ہے. وہ پھر انشاءاللہ گروپ میں جب بھی نیا جی سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ یہ شیئر لسان العربی ہے نا، یہ سید سر کیا کہتے ہیں لسان القرآن میں نا سر عامر بہت اچھا کرا رہے ہیں. میں ان کی لے رہی ہوں کلاس نا، تو جی جی وہ کیا کہتے ہیں کہ اس میں لسان العربی قرآن میں جو میں نے بھیجا تھا لنک بھی، تو ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا کرا رہے ہیں. ابھی 16 لیکچر چل رہا ہے، اور اگر کہیں گی تو میں ادھر بھیج دیا کروں گی ایک ایک لیکچر. ماشاءاللہ وہ اتنا اچھا کر رہے ہیں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات، اور اس میں قرآن کی آیتیں بھی بتاتے ہیں، اور ہا ہما ضمائر اور پروناؤن اور انشاءاللہ ہم بھی ایک ایسا کریں اسما، گے. اور اتنے یعنی جی بالکل، ہم بھی ایسا ٹھیک ہے، کریں گے جب ہمارا یہ گرامر کورس کرا رہے ہیں ہاں کمپلیٹ ہو ادھر سے. جائے گا نا تو پھر ہم اپنا ہی گروپ بنا کے ان کے لیکچرز کو شیئر کر کے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو پھر ایک ہاں کلاس رکھیں گے ٹھیک ہے کہ ایک انشاءاللہ. دن آپ اپنا وہ لیکچر سنیں، دوسرے دن ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے، ٹھیک ہے. تو ہاں ظاہر ٹھیک ہے ہے. استاد کے پڑھانے کا طریقہ الگ ہوتا ہے. جو عامر سہیل صاحب ہیں انہوں نے ماشاءاللہ لسان القرآن کتاب لکھی ہے، اور وہ ماشاءاللہ بہترین استاد ہے. بہت 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 اچھا اچھا کر رہے ہیں سمجھاتے ہیں اور ماشاءاللہ، صحیح بہت اچھی بات ہے. چیز سمجھ آتی ہے. میں ہاں ضرور یہ کریں گے کہ ہم یہ لیول 1 کرنے کے بعد نا اس کا بیسک کورس سٹارٹ کر دیں گے، ٹھیک ہے. تو ٹھیک اس ہے میں پھر انشاءاللہ. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو جو لیکچر میں سینڈ کر دوں گی ان کے، اور پھر اس کے بعد اس کو ڈسکس کر لیا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی توفیق کے ساتھ، ٹھیک ہے. اور ٹھیک ہے اگر کہیں انشاءاللہ. بہت انشاءاللہ بہت اچھا ہے، سب لوگ کریں گے نا تو بہت اتنی جلدی، اور کوئی اب تو مطلب ہر چھوٹی چیز بھی نا مجھے سمجھ آنے لگی الحمدللہ. اور الحمدللہ. اور بہت یقیناً یہ مزہ جس آتا ہے طرح آپ بہت. ایک دم سے نہیں ہوا آپ کو، ہم دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ سے جو آپ نے، جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اتنی وہ دی ہے. آپ 2 سال سے تو میں ہی دیکھ رہی ہوں ماشاءاللہ آپ کو مستقل ہر کلاس میں جب بھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑی توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی. آپ کو پتہ ہے ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو دنیا، جس کو دنیا دی ہوتی ہے نا، ضروری نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو دنیا دینا ہے نا یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے نزدیک.
مگر اللہ تعالیٰ جس سے محبت کرتا ہے نا اس کو دین دیتا ہے. تو سوچیں کہ کتنی بڑی اہمیت اللہ کے نزدیک دین کی. میں انشاءاللہ یہ والی آپ کے گروپ میں شیئر کروں گی. جب میں نے پڑھی تو آپ اپنے آپ کو بالکل یہ مت سمجھیں آپ سب کہ بس آپ نے سوچا تھا اور آپ نے ایک دن سوچا کہ چلیں بھائی کچھ نہیں ہے, میں فارغ ہوں تو میں قرآن کی جو ہے نا یہ کلاسز لیتی ہوں, ٹھیک ہے, تھوڑا سا میرے سرکل میں بھی پتہ چلے گا, اچھا قرآن پڑھ رہی ہیں, اچھا کلاسز لے رہی ہیں, تھوڑا سا اور مجھے ذرا بات کرنے میں بتانے میں اچھا محسوس ہوگا تو میں یہ کر لوں. ایسا بالکل نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو جانتا ہے اور پھر ایسی نیتیں نا زیادہ عرصے چلتی نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ صرف مخلص لوگوں کو ہی اپنے اس کلام کی توفیق دیتا ہے, ٹھیک ہے. تو ہمیں اپنی نیتوں کو بار بار درست کرنے کی بھی ضرورت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اپنے آپ کو کم اہمیت مت جانے. یہ علم جو ہے نا قرآن اور سنت کا اللہ تعالیٰ ہر ایک کو نہیں دیتا. یہ جب میں نے وہ آیت پڑھی تو یقین کریں ایک عجیب سی خوشی بھی تھی اور ایک عجیب سا ڈر بھی تھا کہ واقعی کیا ہم اس کا حق بھی ادا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے صاف کہا کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ سب کو دے دیتا ہے. اور دیکھیں نا آپ یہود اور نصارہ کے پاس آج کتنی دنیا ہے, ٹھیک ہے, کتنے بڑے بڑے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس کتنی دنیا کی ہر چیز دے دی ہے, ٹیکنالوجی بیسٹ دے دی ہے. تو کیا اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, کیونکہ بس اللہ تعالیٰ کو ان کو صرف دنیا ہی تو دینی ہے, آخرت میں تو ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. بار بار آتا ہے. تو اور جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے, اس کو دین دیتا ہے اپنا, اس کو اپنی کتاب سے جوڑتا ہے, ٹھیک ہے. اور ہمارا جو ایمان کا لیول ہے نا یہ ہمیشہ بڑھتا اور کم ہوتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, یہ گھٹتا بھی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر وقت ہی ایک بالکل ٹاپ لیول کے اس کے اوپر جائیں گے, نہیں. یہی تو ہمارا امتحان ہے کہ ہم اپنے ایمان کے لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے اپنے آپ کو ایسے لوگوں کے ساتھ جوڑیں. صحبت کا اثر جو ہے نا وہ بے انتہا وہ اچھا ہوتا ہے. کیسے اثر کرتی ہے صحبت آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. آپ 4 منٹ کسی کے ساتھ بیٹھ جائیں جو دنیاوی باتیں کرے, تھوڑی دیر بعد آپ کو اپنی ہر چیز اتنی عجیب لگنے لگی کہ یار میں تو اتنی آؤٹ ڈیٹڈ ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, میں تو بالکل ہی وہ ہو گئی ہوں, بیکورڈ ہو گئی ہوں یا کیا. اور 4 منٹ آپ کسی دیندار کے ساتھ بیٹھ جائیں, وہ آپ کے ایمان کو اتنا بوسٹ کرے گا کہ آپ کہتے ہیں یار میں یہ بھی کر لوں, یہ بھی کر لوں, یہ کورس بھی کر لوں. عجیب ایک وہ ہوتی ہے. تو جیسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ ایک کان میں جائیں, کوئلے کی کان میں جائیں, کچھ نہ بھی ٹچ کریں نا تب بھی آپ اس کی کالک لے کر نکلیں گے. اور اگر آپ ایک خوشبو کی دکان میں چلے جائیں, ایک پرفیوم شاپ پہ چلے جائیں, آپ کوئی پرفیوم نہ لگائیں پھر بھی آپ باہر نکلیں گے تو کچھ نہ کچھ مہک رہی ہوگی آپ. تو یہ ہے صحبت کا اثر. بار بار اسی لیے کہا جاتا ہے اپنے آپ کو ایسی صحبت سے جوڑے کہ تاکہ وہ آپ کو آپ کے دین کا نا بار بار کہیں نہ کہیں, کیونکہ جب تک آپ اپنے نفس کو کہیں اچھے کام میں مشغول نہیں کریں گے وہ آپ کو کہیں نہ کہیں بری, اور اب تو برائی اتنی آسان ہو گئی ہے, فنگر ٹپس پر ہو گئی ہے کہ انہوں نے تو ساری چیزیں کھول دی ہیں بھائی. پہلے زمانے میں کبھی جب ڈرامے آتے تھے پورا ہفتہ 1 گھنٹے کا جو ہے نا انتظار کرنا پڑتا ہے ایک قسط آئے گی. اب تو ساری قسطیں اٹھا کے ایک ساتھ ڈال دی ہیں بھائی, تم لگے رہو, تم بس غافل رہو, ایک کے بعد ایک کے بعد ایک کے بعد. مطلب آپ سوچیں ذرا کس طرف لے جا رہے ہیں. ہمیں سوچنا ہے کہ اب تو اتنی چیزیں جلدی جلدی وائنڈ اپ ہو رہی ہیں نا, ساری چیزیں اتنی جلدی جلدی انفولڈ ہو رہی ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا انسان کو کہ کیا ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. اگر ہم غور و فکر کریں تو یہ اینڈ آف ٹائمز کہتے ہیں کہ جب ایک آخرت کی نشانی جو بالکل ویسی ہے وہ ہو جائے گی نا, جیسے حضرت مہدی علیہ السلام کا ظہور ہے یا اس طرح کا, تو پھر اس کے بعد قیامت کی نشانیاں ایسے آئیں گی جیسے تسبیح اگر آپ کی ٹوٹ جائے تو دھڑا دھڑ دانے گرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اس سے پہلے اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, اپنی نسل کو تیار کرنا ہے, ہمیں یہ سوچ فکر رکھنی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں چنا ہے, ورنہ میں اور آپ یہاں بیٹھے نہ ہوتے. اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی لوگوں کی کمی تھوڑی ہے. تو اپنے آپ کو یہ سوچیں, بار بار سوچیں کہ میں کیا کر سکتی ہوں, اللہ تعالیٰ مجھ سے کیا کام لینا چاہتے ہیں, میں کس طرح اس مشن میں اپنا تھوڑا سا حصہ ڈال سکوں اور اللہ تعالیٰ سے کہہ سکوں اللہ تعالیٰ میں نے کوشش کی تھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں صرف تمہاری کوشش دیکھوں گا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ ہم سے کوئی بہت بڑی ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں؟ ہم سے ہماری ہی نفس کے بارے میں پوچھا جائے گا نا, وہیں پر ہم اس وقت فیل ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی ہے اور بار بار اپنے آپ کو اس چیز کو باور کرانا ہے کہ کیونکہ آج ہم نے اس چیز کو بہت معمولی لے لیا نا, اسی لیے تو ہر
ہر جگہ مار کھا رہے ہیں مسلمان, ہر جگہ تو پٹ رہے ہیں ہم, اسی وجہ سے کہ جو چیز کے ہم وارث تھے اس کو تو چھوڑ بیٹھے ہیں, اس کو تو ہم نے کم اہمیت کر کے کہہ دیا کہ نہیں بھائی یہ صرف مولوی ملاؤں کا کام ہے, اس کو سائڈ پر کر دو, ہماری اپنی زندگیوں سے جو ہے وہ اس میں کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اس سے بچائے, اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ جو توفیق دی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے, اور ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں کے ساتھ ہی دوستی کرنے کی وہ کرے جو ہمیں اپنی آخرت کی فکر کرنے کے اوپر. دنیا تو یقین کریں کسی کو نہیں ملنی ہے پوری, اور کسی کو ہونی بھی نہیں ہے پوری. ایک خواہش پوری ہوتی ہے تو 10 آگے سے کھڑی ہوتی ہیں. کبھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ اگر بنی آدم کی جو کا پیٹ جو ہے نا وہ اس کو ایک وادی دے دو تو سونے سے بھری, تو اس کو دوسری کی طلب ہو جائے گی. تو آپ سوچیں کہ یہ تو ہماری کبھی بھی پوری نہیں ہونی ہے, تو ہم کیوں اپنی زندگی کا یہ جو پتہ ہی نہیں ہے آج کے کم کوئی ایج ہی نہیں رہ گئی ہے لوٹنے کی, ٹھیک ہے نا, تو پھر آگے بھی دیکھیں, غور و فکر کریں کتنا اللہ تعالیٰ نے. کل میں جب یہ مسجد اقصیٰ کا سن رہی تھی کہیں, میں یہ سوچ رہی تھی اپنے اوپر کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ہم پر یہ احسان کیا کہ ہمیں اس آزمائش میں نہیں ڈالا, یا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ایمان ہی ایسے نہیں تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے اس میں کرتا, کیونکہ جس طریقے سے ان کے بچے, ان کے گھر 2 منٹ کو سوچیں اپنے اوپر تو لرزہ طاری ہو جاتا ہے کہ کیا یہ احسان ہے اللہ کا ہم پر, یا اللہ تعالیٰ ہم سے کوئی ایسی کوئی ایکسپیکٹیشنز ہی نہیں تھی, وہ لوگ ہی کچھ الگ ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو مرتا دیکھ رہے ہیں اپنے سامنے, اپنے گھر تباہ ہوتے دیکھ رہے ہیں, مگر کیا ایمان کی کیفیت ہے. کہنے کو تو ہم بہت کہنے کہ بھئی آنکھیں بند ہوئی اور جنت میں چلے گئے, ماشاءاللہ کتنا بڑا عظیم جہاد ہے, مگر ذرا سوچ کے دیکھیں کہ کتنا بار بار اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے یہ دشمن ہیں یہود اور نصارہ, اور آج ہمارے بڑے بڑے مملکت جو ہیں وہ ان کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں. ان کی مطلب کیا ہے, کیا ساری چیزیں, دنیاوی محبت ہی تو ہے جو آ گئی ہے آج. ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہاں سے تو ایک بیان بھی مذمت کا نہیں آ رہا. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو کیسے کیونکہ ہم سے تو سوال نہیں ہوگا نا اس بڑے پیمانے پہ, ہم سوال تو ہماری اس سے ہوگا, حکومت سے ہوگا, ہمارے سربراہوں سے ہوگا, مگر اگر انڈیویجول لیول پہ سوچیں تو کیا ہم اپنے بچوں کو بھی تیار کر رہے ہیں, کیا ہم ان کو یہ چاہتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں جا کے جہاد کریں, کیا ہم ایسی تربیت کر رہے ہیں, یا پھر ہم کہتے نہیں بھئی یہ وہ خاص ہی لوگ ہیں جن کا یہ کام ہے. تو ہمیں بہت زیادہ اس کی اور دعاؤں کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب سے جو ہے وہ ایسے کام لے, ہمیں ایسی ہمتیں دے, ہمیں ایسی تربیت کرنے والا بنائے تاکہ ہماری نسلوں میں آگے جو ہے وہ حضرت امام مہدی کے لشکر کے سپاہی بنے. اور اس کے لیے ابھی سے محنت کرنی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں کو شیطان کے اس سے بچائے, اور ہمارے نسلوں میں ایسے لوگ نکلیں جو واقعی دین کا کام کریں, اور اس وقت جب ان کو جب حق اور سچ بالکل اور بھی واضح ہو جائے تو وہ انہی کی طرف ہوں, حق کی طرف کے ساتھ کھڑے ہونے والے ہوں انشاءاللہ تعالیٰ. جی سسٹر شمیم. یہ میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ لیول 2 ختم کرا کے تو پھر پلیز شروع کریں دوسرا کورس. لیول 2 جو ہے وہ میرا تھوڑا سا بیچ میں نے کلاسیں جو تھیں وہ انشاءاللہ اس بار لیول 2 جو ہوگا نا وہ انشاءاللہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہوگا لاسٹ ٹائم والے سے, ٹھیک ہے, وہ بھی انکلوڈ ہوگا اور نئی چیزیں بھی آئیں گی انشاءاللہ. آپ ہی پڑھ لیں, یہ لاسٹ سلائیڈ ہے انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم. اے ایمان والو, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, نہ خیانت کرو اللہ کی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور تخونوا اماناتکم, اور تخونوا اس کا کیا ہوگا, ادا کرو, ٹھیک ہے, اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں میں. لیکن نا کا مطلب کہاں ہے وہ میں دیکھ رہی ہوں. یہ والا جو لا ہے نا یہ اچھا وہی دوبارہ ہے, ٹھیک ہے, آگے اپلائی ہو رہا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ واؤ ہے نا اسی وجہ سے میں وہ نہیں غور سے دیکھ رہی تھی. ٹھیک ہے, اور نہ خیانت کرو اپنی امانتوں کی.
ला तंफिरू फिल हर्री ला तंफिरू फिल हर्री, ना निकलो गर्मी में। जी ला ताबुदू इल्लल्लाह, ना इबादत करो मगर अल्लाह की। ला तदखुलू फी मिन अबवाबिन वाहिदिन वदखुलू मिन अबवाबिन मुतफर्रिका, ना दाखिल हो तुम सब, ना दाखिल हो एक दरवाजे से, और दाखिल हो होना यानी दाखिल होना मुतफर्रिक यानी मुख्तलिफ दरवाजों से, अलग अलग दरवाजों से। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तबिऊ खुतुवातिश शैतान, ऐ ईमान वालो, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ना इत्तिबा करो शैतान के कदमों की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैर बुयूतिकुम, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ना दाखिल हो घरों में सिवाय आपके घरों के। वमिन आयातिहिल लैलु वन्नहारु वश्शम्सु वल कमर, और उसकी आयत में से है रात और दिन और सूरज और चांद। ला तस्जुदू निशानी का तर्जुमा करें ना तो ज्यादा बेहतर, उसकी निशानी में से है, ठीक है। उसकी निशानी में से है रात और दिन और सूरज और चांद। ला तस्जुदू लिश्शम्सी वला लिलकमरी वस्जुदू लिल्लाह, ना सजदा करो सूरज के लिए और ना चांद के लिए, और सजदा करो अल्लाह के लिए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया, ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, ना बनाओ मेरे दुश्मन को और तुम्हारे दुश्मन को दोस्त। तो आज यही हो रहा है ना, बिल्कुल ये ठीक। सारे मुल्क दोस्त बनाए हुए हैं दुश्मनों को, अल्लाह के दुश्मनों को भी और अपने दुश्मनों को भी, और एक के साथ लड़ रहे हैं, तो उन्हें दूसरों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सुभान अल्लाह, सुभान ठीक, अल्लाह। हमें अल्हम्दुलिल्लाह ये सेशन एंड होता है। आप चाहें तो इस सेशन की पिछले वाली उसकी भी रिकॉर्डिंग लीजिएगा, उसमें हमने एक बहुत अच्छा एक स्टार्टिंग में एक टॉपिक हमने इसमें डिस्कस किया था, वो अगर आपको मैं शेयर कर दूंगी। वो जब मैं स्लाइड्स को निकाल रही थी तो मैंने कहा था कि डिस्कस करने वाला था, मगर काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, फ्राइडे था, तो आपको उसको ज़रूर जो है ना लास्ट जो हमारा बैच था उसकी वो शुरू की ज़रूर सुनिएगा। इंशाल्लाह ताला मैं शेयर कर दूंगी। दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलिहि व बारिक वसल्लम। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही अददा खल्क़िही व रिदा नफ्सी व ज़ीनता अर्शी व मददा कलिमातिही। या रहमान या रहीम, या अल्लाह इस वक्त मेरे प्यारे नबी की उम्मत बड़े बड़े जुल्मों में है, बहुत ज़्यादा पिस रही है। या अल्लाह तो गैबी मदद फरमा, या अल्लाह तो मुसलमानों की गैबी मदद फरमा। या अल्लाह हम बहुत बेबस बहुत लाचार हैं। या अल्लाह हमारी ईमानों की कैफियत हम जानते हैं। या अल्लाह आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं। या अल्लाह ऐसी आजमाइश में ना डाल जो हम पूरा ना कर सकें। या अल्लाह हम हर आजमाइश से बचने की दुआ मांगते हैं। या अल्लाह हमारी ईमान इस कैफियत में नहीं है, ऐसी ईमान मजबूत नहीं है। या अल्लाह हमारे गुनाहों को हमसे माफ़ फरमा दे। या अल्लाह हमारी छोटी मोटी जो हमारी कोशिश है उसको कबूल और मकबूल फरमा ले। या अल्लाह अपने नबी की उम्मत पे रहम कर दे। या अल्लाह रहम कर दे। या अल्लाह गैबी मदद फरमा। हर जगह जुल्म हो रहा है। या अल्लाह हम तादाद में तो ज़्यादा है, मगर ईमान और हमने कुरान और सुन्नत को छोड़ दिया है, तो या अल्लाह हर जगह मार खा रहे हैं। या अल्लाह बहुत बुरा हाल है। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को नेक हिदायत दे। या अल्लाह हमारे हुक्मरानों को दीन इस्लाम को नाफिज करने वाला बना दे। या अल्लाह गैब से मदद फरमा। या अल्लाह इस्लामी माशरे का क़याम बना। या अल्लाह हमारी नस्लों को हमेशा ईमान की हालत में रखना। या अल्लाह इनको कभी मुर्तद ना होने देना। या अल्लाह हर तरह से अलगार हो रही है फितनों की, हर तरफ से कोई जगह ऐसी नहीं है। या अल्लाह वो बात बिल्कुल सच है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारिश की तरह फितने बरस रहे। या अल्लाह हम तुम्हें नहीं बचा सकते, आप ही बचा सकते हैं। या अल्लाह हमारी
اولادوں کی، ہماری نسلوں کی، ایمان کی، ذہن کی، سوچ کی، ہر طرح کی حفاظت فرما یا اللہ. ہماری نسلوں کو شیطان مردود کے حملے سے بچا دے یا اللہ. شیطان میں اپنی اولادوں کو، ہم اپنی اولادوں کو، اپنی نسلوں کو آپ کی پناہ میں دیتے ہیں یا اللہ. شیطان مردود سے ان کی حفاظت فرما دے یا اللہ. مرتے دم تک ہماری نسلوں میں کوئی ایسا پیدا نہ کرنا جو اسلام پر نہ ہو یا اللہ. مرتے دم تک ہماری تمام ہمیشہ مسلمانوں رکھنا یا اللہ. ہمیں وہ طریقے سجا دے کہ ہم ایسی نسلیں پیدا کریں، ایسی نسلوں کی تربیت کریں کہ وہ آخری دور میں حضرت مہدی علیہ السلام کے لشکر کے سپاہی بنے یا اللہ. ہمیں ایسی مائیں بنا دے جیسے اس وقت مسجد اقصی کی عورتیں اپنے بچوں کو قربان کر رہی ہیں یا اللہ. وہاں پہ کیسے ان کے گھر تباہ ہو رہے ہیں یا اللہ. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. یا تو ہمارے گھر کی چھوٹی سی بھی چیز ٹوٹ جاتی ہے تو ہمارے اوپر کیا گزرتی ہے یا اللہ. ان کی مدد فرما، غیبی مدد فرما یا اللہ. بہت دل تک تھا ان کو دیکھ کر یا اللہ. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہماری نہ ایمانی کیفیتیں ایسی ہیں، نہ ہمارے ملک ایسے ہیں، نہ ہمارے حکمران ایسے ہیں اللہ. تو ابابیل سے بھیج کے لشکروں کو تباہ کرتا ہے یا اللہ. اپنے ابابیل بھیجتے یا اللہ. رحم کرتے ان پر یا اللہ. ہمیں اپنے دشمنوں کو پہچاننے کی سمجھ دے یا اللہ. ہمیں اپنے دوستوں کو پہچاننے کی عقل دے یا اللہ. یا اللہ ہمیں وہ طریقے سجا دیجیے کہ ہم اپنی نسلوں کو بچا سکیں یا اللہ. اس وقت ہمارے ایمان پہ رہنا اتنا ہی مشکل کر دیا جیسے ہاتھ پہ انگارہ یا اللہ. ایک بات تیرے نبی کی سچی ثابت ہوتی یا اللہ. ایک بات، ایک حدیث یا اللہ. یا اللہ ہماری مدد فرما یا اللہ. ہماری مدد، ہمارے ایمانوں کو مضبوطی عطا فرما. یا رب الجلال رحم کرتے اپنے نبی کی امت پہ رحم کر دے یا اللہ. مدد فرما، غیبی مدد فرما. آمین یا اللہ. جو بیمار ہیں ان کی شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دے یا اللہ. جو جس پریشانی میں یا اللہ، جو بہن جس پریشانی میں، اس کی پریشانی کو دور کر دے یا اللہ. ہم اپنی زندگیوں سے اونچا اٹھ کے سوچنے والا بنا دے یا اللہ. ایک امت بنا دے، ہم کو ایک امت بنا دے، ہمیں متحد کر دے. آمین. ہمارے حکمرانوں سے بھی کوئی نیک کام لے لے یا اللہ. اسلامی معاشرے کا قیام ہو جائے یا اللہ. ہم اپنی زندگی اسلام کی چھتری کے نیچے گزارے اور ان فتنوں سے محفوظ فرما لے اللہ تعالیٰ. یا اللہ تو ہی رحم کر سکتا ہے یا اللہ. تو ہی رحم کرنے والا. ہم سب پر رحم فرما. جہاں جہاں امت مسلمہ پہ، جہاں جہاں ہمارے مجاہدین لڑ رہے ہیں، ان کی غیبی مدد فرما، رحم فرما. آمین یا اللہ. مرتے دم تک کلمہ شہادت نصیب فرمائیے گا یا اللہ. خاتمہ بالخیر فرمائیے گا یا اللہ. جب تک زندہ رہیں اسلام پر زندہ، پختہ یقین، پختہ ایمان رکھنے والا بنائے گا یا اللہ. کبھی اپنے راستے سے ہٹنے والا نہ بنائیے گا یا اللہ. خاتمہ بالخیر فرمائیے گا. آمین یا اللہ. ہمیں وہ طریقے، وہ چیزیں سکھا دے یا اللہ کہ ہم اپنی نسلوں کی بہترین تربیت کر سکیں. آمین یا رب العالمین. اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا کر دیجیے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا کر دیجیے یا اللہ. خاتمہ بالخیر عطا فرمائیے گا یا اللہ. اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیے گا یا اللہ. جو اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کی بخشش و مغفرت فرما دیجیے یا اللہ. میرے گناہوں کو معاف کر دے. سسٹر شناز کے شوہر کا انتقال ہو گیا یا اللہ. ان کے آگے کی منزل آسان فرما دیجیے یا اللہ. انہیں جنت فردوس میں داخل کیجیے یا اللہ. ان کے گھر والوں کو صبر عطا کرے. سسٹر شناز کو صبر جمیل عطا فرمائے. آمین یا اللہ. جو بیمار انہیں شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے یا اللہ. جو بہن کی جو جائز خواہش اس کو قبول و مقبول فرما دیجیے. آمین یا اللہ. ہم ہر اس چیز کا سوال کرتے ہیں جس کا سوال نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا. ہم اس چیز سے پناہ مانگتے ہیں جس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ مانگی. آمین. اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ باجی ایک بات ہماری